باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 13واں درس ہے مقدمہ کتاب فارسی قدیم سے۔ میں آپ کا ٹائم خراب نہیں کرتا، چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ دوستوں کو درس کے شروع میں یہ بات بتا دوں، یہ ویڈیو میں پہلے بنا چکا تھا، اپلوڈ کر چکا تھا، لیکن کسی فنی خرابی کی وجہ سے یہ ویڈیو خراب ہو گئی اور مجبوراً یہ ویڈیو مجھے دوبارہ بنانی پڑ گئی۔ میں آپ کا ٹائم خراب نہیں کرتا، چلتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ آج کے درس کا پہلا لفظ ہے چتر۔ چتر یعنی چھتری، چتر یعنی چھتری۔ اس کے بعد لفظ ہے چائے۔ چائے وہی چائے ہے، ہم بھی چائے کو چائے کہتے ہیں اور فارسی والے بھی چائے کو چائے ہی کہتے ہیں۔ فرق فقط لکھنے کا ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے چراغ قوت۔ چراغ قوت یعنی ہاتھ والی لائٹ۔ چراغ قوت یعنی ہاتھ والی لائٹ۔ اس کے بعد لفظ ہے قیچی۔ قیچی وہی قیچی ہے، ہم بھی قیچی کو قیچی کہتے ہیں اور فارسی والے بھی قیچی کو قیچی ہی کہتے ہیں۔ فرق فقط لکھنے کا ہے، جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ فارسی میں نون نہیں لکھا جاتا، اردو میں نون لکھا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی نون پڑھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد لفظ ہے چوپان۔ چوپان یعنی چرواھا۔ چوپان یعنی چرواھا جو بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے، فارسی میں اس کو چوپان کہتے ہیں اور اردو میں اس کو چرواھا کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ حشرے۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ حشرے۔ حشرے یعنی کیڑے مکوڑے۔ حشرے یعنی کیڑے مکوڑے۔ یاد رہے یہ حشرے لفظ عربی کا لفظ ہے، جو اصل میں مکمل لفظ اس طرح ہے، حشرات الارض یعنی چھوٹی موٹی خدا کی مخلوق جو زمین پر رہتی ہے، اس کو حشرات الارض کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو حشرے کہتے ہیں، یعنی کیڑے مکوڑے۔ اس کے بعد لفظ حاکم۔ حاکم وہی حاکم جو فیصلہ صادر کرتا ہے، ہم بھی اس کو حاکم کہتے ہیں اور فارسی والے بھی اس کو حاکم ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ حیوان۔ حیوان وہی حیوان، ہم بھی حیوان کو حیوان کہتے ہیں اور فارسی والے بھی حیوان کو حیوان ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ صحیح۔ صحیح بھی اسی طرح، ہم بھی صحیح کو صحیح کہتے ہیں اور فارسی والے بھی صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ حاجی۔ حاجی بھی اسی طرح ہے، ہم بھی حاجی کو حاجی پکارتے ہیں اور فارسی والے بھی حاجی کو حاجی ہی پکارتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ماشین حساب۔ کیا لفظ ہے؟ ماشین حساب یعنی کیلکولیٹر۔ ماشین حساب یعنی کیلکولیٹر۔ اس کے بعد لفظ ہیلے۔ ہیلا وہی ہیلا، ہم بھی ہیلے کو ہیلے کہتے ہیں اور فارسی والے بھی ہیلے کو ہیلے ہی کہتے ہیں۔ جب بندہ کسی مشکل میں پھنس جائے تو وہاں سے نکلنے کا ہیلا وسیلہ بناتا ہے، تو فارسی میں بھی اس کو ہیلے کہا جاتا ہے، ہم بھی اس کو ہیلے یا وسیلے کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، فارسی میں بھی ہیلا ہے اور اردو میں بھی ہیلا ہے، یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ اس کے بعد لفظ حفرے۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ حفرے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جہاں پر بھی فارسی کے آخر میں ہا ہو، وہاں پر یا کی طرف مائل کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حفرے۔ حفرے یعنی گڑھا۔ حفرے یعنی گڑھا۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی فلاں کے لیے گڑھا کھود رہا ہے، لیکن اس گڑھے میں خود ہی گرے گا۔ اس کے بعد لفظ ہومے۔ ہومے یعنی اطراف۔ ہومے یعنی اطراف۔ اس کے بعد لفظ خر۔ خر یعنی گدھا۔ خر یعنی گدھا۔ اس کے بعد لفظ نکھ۔
نخ نہیں پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ نخ پڑھنا ہے، نون پر آپ نے زیر دینی ہے، نخ یعنی دھاگا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ فارسی میں سوئی کو کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو یاد رکھ لیں، کبھی بھی کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فارسی میں سوئی کو سوزن کہتے ہیں، فارسی میں سوئی کو سوزن کہتے ہیں اور دھاگے کو نخ کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ تخت، تخت یعنی بستر، تخت یعنی بستر، یہ لفظ کئی مرتبہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد لفظ شاخ، شاخ یعنی سینگ، شاخ یعنی سینگ۔ اس کے بعد لفظ خرگوش، آپ نے خرگوش نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے فارسی کا صحیح طریقے سے تلفظ ادا کرنا ہے تو جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں اسی طرح آپ نے ادا کرنا ہوگا، اسی طرح آپ نے پڑھنا ہوگا۔ فارسی کا تلفظ کیا ہے؟ خرگوش، خرگوش نہیں، ہم کہتے ہیں خرگوش، فارسی والے کیا کہتے ہیں؟ خرگوش۔ یہ تھا ہمارا آج کا 13واں درس۔ امید کرتا ہوں کہ دوستان اس درس کو سنیں گے، اس درس کو لکھیں گے، اس درس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آخر میں دوستان سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر میری ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ والسلام۔